الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر عليه الى ما هاجر الیہ متفق علیہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج جس موضوع کے حوالے سے بات ہونی ہے وہ ہے حدیث کا مقام اور اس کا بیان۔ حدیث سمپل معنی اس کے بات چیت کرنے کو کہتے ہیں، گفتگو کرنا، بات چیت کرنا۔ شریعت میں کس چیز کو حدیث کہتے ہیں شرعی اعتبار سے؟ اس کی مختلف کیٹیگریز ہیں، جیسے حدیث قولی یعنی وہ بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی اپنے قول سے، وہ بھی حدیث کہلاتی ہے۔ دوسری حدیث فعلی یعنی جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر کے دکھایا، جس کو آپ سنت بھی کہہ سکتے ہیں، تو یہ حدیث فعلی کہلاتی ہے۔ تیسرا، اگر نبی کے سامنے کسی صحابی نے کوئی بات کہی اور آپ نے اسے منع نہیں کیا بلکہ خاموشی اختیار فرمائی، تو گویا کہ یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ بات ٹھیک ہے، ورنہ آپ روک دیتے۔ تو یہ خاموشی اختیار کرنا کسی کی بات پر، یہ بھی حدیث کہلاتی ہے۔ اور چوتھا یہ کہ کسی صحابی کے قول اور اس کے فعل کو بھی حدیث کہتے ہیں، لیکن وہ ظاہر بات ہے وہ پہنچے گی اس صحابی تک کہ یہ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مبارک۔ تو یہ حدیث کی شرعی اعتبار سے کیٹیگرائزیشن ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے علم دین کے دو بڑے ماخذ ہیں، سورسز ہیں، جہاں سے کہ پھر وہ دین بنتا ہے۔ ایک قرآن ہے جو حدیث اللہ ہے، یعنی اللہ کی بات ہے، اور دوسرا حدیث ہے جو حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کو وحی مطلوبی کہتے ہیں، یعنی وہ حدیث، وہ وحی کہ جو آپ پر بھیجی گئی اور آپ نے اس کو بیان کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے لیا اور اس کو لکھ لیا گیا، یہ وحی مطلوبی کہلاتی۔ اور حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے طور پر بیان کیا، اس کو وحی غیر مطلوب یا وحی بالمعنی کہتے ہیں، یعنی بات تو اللہ ہی نے آپ کے دل میں ڈالی لیکن آپ نے بیان کی، وہ قرآن نہیں ہے، الفاظ کی حفاظت کا ذمہ نہیں ہے، لیکن معنی اور مفہوم کی حفاظت کا ذمہ ہے۔ تو یہ فرق ہے حدیث اور قرآن میں۔ وہاں الفاظ کی بھی حفاظت کا ذمہ ہے، یہاں الفاظ کی حفاظت کا ذمہ نہیں ہے۔ ایک ہی بات چار صحابی کوٹ کر رہے ہیں تو اس میں کچھ نہ کچھ فرق آ جاتا ہے اپنے اپنے سننے کے مطابق۔ اور اسی حوالے سے حضور نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں دو چیزیں تمہارے مابین چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا ما تمسکتم بہما، اگر تم نے ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھاما تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنت نبیہ، اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت، جس میں وحی یعنی عمل کے اعتبار سے، قول کے اعتبار سے۔ اس مفہوم کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لیا، جیسے میں نے ابھی عرض کیا۔ اسی لیے کچھ دلائل میں آپ کو قرآن مجید میں سے دیتا ہوں۔ سورہ قیامہ میں فرمایا ثم ان علینا بیانا، اے نبی ہمارے ذمے ہے اس قرآن کو بیان کروا دینا۔
اس کا بیان، اس کی تشریح، اس کا مفہوم، اس کی وضاحت، یہ بھی ہمارے ذمے ہے کہ ہم آپ کو بیان کروائیں گے. تو جو بیان ہے وہ حدیث بن گئی ہے. تو اس کی تشریح، اس کے معنی، وہ بھی اللہ نے اپنے ذمے لیا. الفاظ کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا کہ آپ کے زبان مبارک سے جو الفاظ نکلیں گے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں ہے، لیکن مفہوم، معنی، تشریح، وہ بالمعنی اس کی حفاظت کا ذمہ ہے. اسی طرح سورہ نحل میں فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے اتارا ہے آپ کی جانب یہ الذکر یعنی قرآن، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کو بیان کریں، اس کی وضاحت کریں، اس کے مفہوم کو واضح کریں. مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ ان کی طرف نازل کیا گیا، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ پھر وہ غور و فکر سے کام لیں. تو گویا یہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ لوگوں کو آپ بیان کریں، وضاحت کریں، مفہوم کو واضح کر دیں. یہ آیت منکرین حدیث کے لیے ایک واضح دلیل ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو اسرار اور رموز ہیں، یعنی اس کے اندر جو چھپے ہوئے بھید ہیں، راز ہیں، گہرائی ہیں، حکمت اور دانائی کے موتی ہیں، یعنی اس کو کھول کر بیان کر دینا، یہ بھی گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی تھا. اسی طرح کوئی آیت ہے مبہم ہے، آگے میں اس کی ایک مثال دوں گا، مبہم ہے تو اس کی وضاحت بھی گویا حضور کا فرض منصبی ہے کہ اگر تم اس بات کو نہیں سمجھے تو میں تمہیں سمجھا دیتا ہوں. تو یہ اس کے حوالے سے میں ایک مثال آگے چل کر دوں گا. بہرحال آخری ایک آیت ہے اس کی دلیل میں کہ حدیث کے معنی، مفہوم، اس کی بھی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، الفاظ کا نہیں لیا. الفاظ کا قرآن کا بھی ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ رسول تمہیں دے دے اس کو لے لو، اور جس سے رسول منع کر دے اس سے رک جاؤ. اب یہ جب آیت اتری تو صحابہ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان کر رہے ہیں، تو جو کچھ رسول تمہیں دے دے لے لو. تو وہ اس کو حفظ بھی کر لیتے تھے اور لکھ بھی لیتے تھے حدیث کو. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بہت سی آپ کی احادیث لکھ لیا کرتا تھا تاکہ بعد میں حفظ کر لوں، لکھ لیا کر. تو لوگوں نے مجھے منع کیا، کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول انسان ہیں، بشر ہیں، کبھی غم کبھی خوشی کی کیفیت میں ہوتے ہیں، کچھ بات بھی منہ سے نکل جائے تو ہر چیز نہیں لکھا کرتے. تو کہتے ہیں میں نے لکھنا بند کر دیا. لیکن میں نے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں آپ کی حدیثیں جو آپ بیان فرماتے تھے وہ بھی لکھ لیتا تھا، حکمت اور دانائی کے موتی تھے، تاکہ میں اس کو یاد کر لوں. لوگوں نے مجھے منع کیا کہ آپ کبھی غصے میں ہیں، کبھی خوشی میں ہیں، کبھی کچھ ہے، تو ہر چیز تو نہیں لکھا کرتے. تو آپ نے فرمایا کہ لکھا کرو، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اپنے منہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ اس منہ سے حق بات کے سوا کچھ نہیں نکلتا، چاہے میں غم میں ہوں، چاہے میں غصے میں ہوں، چاہے میں خوشی میں ہوں. ہمارا معاملہ تو یہ ہے نا، خوشی میں جذبات میں کچھ باتیں نکل جاتی ہیں، غصے میں بڑی باتیں نکل جاتی ہیں. فرمایا اس منہ سے حق کے سوا کچھ نہیں، تم لکھ لیا کرو. تو اس وہاں سے حضور ہی کے زمانے میں احادیث کو لکھ لینا اور یاد کرنا یہ وہیں سے شروع ہو گیا تھا، اگرچہ اس کو کمپائل بہت بعد میں کیا گیا. موجود تھی، جیسے ایک صحابی حضرت عمر فاروق کی 55 احادیث انہوں نے یاد کی ہوئی تھی، جمع کی ہوئی تھی. اس طرح بہت سے صحابہ نے یاد کی ہوئی تھی، لکھی ہوئی تھی، لیکن کوئی کسی ایک جگہ پر موجود نہیں تھی. صحابہ کے پاس اپنے اپنے طور پر یوں سمجھے صندوقوں میں خزانہ حکمت کے پڑے ہوئے تھے. یہ تو پھر بعد میں جو محدثین ہیں جیسے امام بخاری ہیں، امام مسلم ہیں، نسائی ہیں، ابن ماجہ ہیں، ان لوگوں نے پھر کام یہ کیا کہ یہ ساری احادیث کو پوچھا آپ نے یہ کہاں سے لی؟ انہوں نے کہا میرے استاد وہ ہیں ان سے لی. انہوں نے کہاں سے لی؟ انہوں نے میرے اپنے استاد سے لی، صحابہ سے لی، تابعی سے لی. تو یہ پورا سلسلہ جو ہے وہ بنایا گیا اور متن کے ساتھ ان کو جمع کیا گیا، اور اس طرح پھر ہمارے پاس حدیث کی کتابیں شائع ہوئی.
متفقن علیہ اس کو کہتے ہیں کہ جو حدیث مسلم شریف اور بخاری شریف میں آئی ہے اس کو متفقن علیہ کہتے ہیں، کیونکہ یہ دو حدیث کی کتابیں یہ بڑی پائے کی اور امت کے اندر سب سے کمال کی کتابیں ہیں۔ تو بہرحال اب میں وہ مثال بیان کرتا ہوں کہ کوئی آیت قرآن کی ایسی ہے جس کو صحابہ نے سمجھنے میں کچھ غلطی کر لی، لیکن پھر خلفاء راشدین نے یا صحابہ نے ہی اس کی تصحیح فرما دی۔ مثلا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 105 ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے اہل ایمان تم پر ذمہ داری ہے اپنی جانوں کی، یو آر آنسربل فار یور سیلف اونلی، تم پر ذمہ داری اپنی جانوں کی، لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو تو کوئی گمراہ شخص تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا، الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، وَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، وہ تمہیں بتلا دے گا جو عمل تم کرتے رہے۔ اب اس آیت سے بعض صحابہ نے مفہوم لیا کہ تم پر ذمہ داری ہے اپنی جانوں کی، گویا کہ کسی کو دعوت، کسی کو تبلیغ، کسی کو نیکی کی بات بتانا، کسی کو برائی سے روکنا، اس کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے، جو کرتا ہے کسی اور کو اس کے ساتھ کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ تم پر ذمہ داری ہے صرف اپنی جان کی، آئی ایم اونلی آنسربل ٹو اللہ، تو میری ہی ذمہ داری ہے کسی کو روکنے کی۔ تو جب یہ چیز عام ہونے لگی، مبہم ہو گئی نا بات، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت تھا، تو وہ خطبے میں بیٹھے اور فرمایا کہ تم اس آیت کا غلط مطلب لے رہے ہو، اس کا اصل مطلب رسول نے خود فرمایا تھا، فرمایا تم پر ذمہ داری ہے دعوت کی، تبلیغ کی، امر بالمعروف نہی المنکر کی، اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی گمراہ رہتا ہے تو پھر تم پر اس کا وبال نہیں، تم پر ذمہ داری اپنی ہے۔ یعنی دعوت دینے کے بعد پھر بھی اگر نہیں رہتا تو پھر تمہاری ذمہ داری پوری ہو گئی۔ یہ نہیں ہے کہ تم دعوت ہی نہ دو، کسی کو اچھی بات ہی نہ بتاؤ، کسی کو برے کام سے نہ روکو۔ جیسے کسی کا بیٹا اگر بگڑ گیا ہے، باپ پوری کوشش کر رہا ہے اس کی تعلیم اور تربیت کی، لیکن اس کے باوجود بیٹا گمراہی پر چلتا ہے تو باپ سے پوچھا نہیں جائے گا، وہ اپنی ذمہ داری چونکہ حق ادا کر گیا، اس نے بیٹے کو سمجھایا، بہت سمجھایا، پھر بھی نہیں مانا تو بیٹا خود جواب دہ ہوگا۔ تو یہ ذمہ داری تم پر جو ذمہ داری ہے وہ یعنی دعوت اور تبلیغ یا نیکی بھلائی بیان کرنے کے بعد تم پر جو ہے ذمہ داری اپنی ہے۔ تو یہ مطلب اس طرح کی وضاحتیں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں، اگر کسی صحابی نے اس کا مفہوم نہیں سمجھا۔ اچھا، عصر حاضر کے دو عظیم فتنے ہیں حدیث کے اعتبار سے، اور ان دونوں کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہے، اور ان دونوں فتنوں کو بڑا فروغ حاصل ہوا ہے۔ ایک فتنہ قادیانیت، جنہوں نے ختم نبوت کی مہر کو توڑا، اس کا جو سرغنہ ہے غلام احمد قادیانی۔ دوسرا فتنہ ہے فتنہ انکار حدیث، یعنی حدیث کو مانا تو ہے لیکن اس کو اس کا صحیح مقام اور مرتبہ نہیں دیا، اس کا سرغنہ ہے غلام احمد پرویز۔ یعنی دونوں فتنوں کے جو سرغنے ہیں ان دونوں کے نام ایک جیسے ہیں، غلام احمد، وہ غلام احمد قادیانی، مرزا غلام احمد قادیانی، اور دوسرے غلام احمد پرویز۔ تو یہ دو بڑے فتنے ہیں آج کے دور کے۔ ویسے ہمارے ہاں آج کل فتنہ یہ قادیانیت پر تو بہت گفتگو ہوتی ہے، علماء اس کے خلاف بڑا محاذ لے کر کھڑے ہوئے ہیں، اور اس کے خلاف بھی جو ہے، اور ہمارے آئین کے اندر بھی مطلب یہ چیز قانونی طور پر بھی شامل کر دی گئی ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی رسول نہیں مانتا وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ لیکن تاثیر کے اعتبار سے زیادہ خطرناک فتنہ دوسرا ہے، اس لیے کہ آج کا نوجوان جو دوسری تعلیم کے اندر اتنا مگن ہے، جو مطلب یہ کہ باہر کی ڈگری حاصل کرنا، اس کے لیے بزنس میٹرز ہیں، آئی ٹی ہے اور کمپیوٹر سائنس ہے اور یہ چیزیں ہیں، تو دین سے کافی دور ہو جاتا ہے، دین کی ابجد سے بھی ناواقف ہے۔ لہٰذا یہ لوگ
یہ فتنہ انکار حدیث کا جلدی شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ تاثیر کے اعتبار سے زیادہ خطرناک ہے۔ ان کے بارے میں تھوڑا تھوڑا میں عرض کر دوں۔ فتنہ قادیانیت یہ انگریز کے دور میں، دیکھیے انگریز جب آیا تو مسلمانوں اور ہندوؤں میں بڑا فرق تھا۔ ہندو محکوم تھا، مسلمان حاکم تھا۔ مغلیہ دور کون تھے؟ مسلمان، بابر سے لے کر اور آخری بادشاہ تک مسلمان تھے۔ ہندو محکوم تھا، مسلمان حاکم تھا۔ جب انگریز آیا تو ہندو پہلے مسلمان کا محکوم تھا، اب وہ انگریز کا محکوم ہو گیا۔ محکوم ہی رہا نا، مطلب وہ تو اس کے اندر کوئی چینج نہیں آئی۔ چینج آئی کس میں آئی؟ مسلمان میں آئی۔ وہ پہلے حاکم تھا، اب محکوم ہو گیا۔ اس لیے اس کے اندر ایک جذبہ انتقام پیدا ہوا تاکہ ہم اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کریں۔ لہذا احیائی تحریکیں اٹھی، تحریک شہیدین، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید، انہوں نے امت کے اندر جہاد کا سور پھونکا۔ گو کے تحریک ناکام ہوئی، بالا کوٹ میں ان کی شہادت ہوئی، ان کی وہاں قبریں بھی موجود ہیں، لیکن امت کے اندر جہاد کا ایک سور پھونک گئے۔ اچھا، اسی کا اثر ہے کہ اس کے نتیجے 1831 میں وہ ہوئی، اور 1857 میں آزادی ہند، وار آف انڈیپینڈنس، انگریز اس کو کہتا ہے میوٹنی، بغاوت، ہم اس کو کہتے ہیں وار آف انڈیپینڈنس۔ 1857 میں ایک بہت بڑی جو ہے ایک تحریک اٹھی، اور اس میں زیادہ تر علماء نے جو ہے وہ بڑا کام کیا، رول پلے کیا، کیونکہ جذبہ انتقامی موجود تھا۔ ہم حاکم سے محکوم بن گئے تو کیوں نہ ہم جہاد کے ذریعے سے پھر دوبارہ غالب آ جائیں، لیکن وہ بھی ناکام ہوئی، اور علماء کو بہت سو کو پھانسی پر چڑھایا گیا، توپوں کے آگے باندھ کر رسیوں میں توپ چلا کر ان کے جسم کے پرخچے اڑا دیے گئے، کالا پانی پہنچا دیا گیا۔ تو بہرحال یہ معاملہ ہوا۔ ان کا موقف یہ تھا کہ یہ ہندوستان دارالحرب ہے، یعنی یہ جنگ اور لڑائی کا گھر ہے، اس کو ہم دارالاسلام بنائیں گے، تو دارالاسلام بنانے کے لیے ہم جہاد کریں گے۔ اس کے بعد ایک اور تحریک اٹھی، تحریک ریشمی رومال، وہ بھی علماء نے اٹھائی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت ہمارے قریب میں افغانستان ہے، تو کیوں نہ افغانستان سے کہا جائے کہ وہ حملہ کریں انگریز پر، ہم اندر سے ریوولٹ کریں گے۔ اور اسی طرح سلطنت عثمانیہ جو 600 برس تھے، یعنی وہ ایک بہت بڑی سلطنت آ رہی تھی، تو کیوں نہ ان کو بھی کہا جائے کہ وہ بھی آ کر ہندوستان پر حملہ کریں، اور ہم اندر سے ریوولٹ کریں گے، اور اس طرح جہاد ہوگا اور انگریز سے جان چھوٹے گی۔ یہ تھی تحریک ریشمی رومال۔ اور اس میں وہ ریشمی رومال کے اوپر جو ہے نا اپنا جو ہے وہ کندھے پر ڈالتے، اور اس کے اوپر لکھا ہوتا تھا جو بھی تھا پیغام رسانی۔ اس میں حضرت شیخ الہند وہ رحمت اللہ علیہ وہ خود گئے عرب میں، مکہ میں، کیونکہ مکہ پر کنٹرول ترکوں کا تھا، تاکہ میں خود ترکوں کے پاس جا کر ان سے بات کروں تاکہ وہ ہندوستان پر حملہ کریں، جہاد کریں۔ لیکن والی جو مکہ تھا شریف حسین، اس کو پتہ چل گیا، اس نے انہیں گرفتار کیا اور تشتری میں پیش کر کے انگریز کو پیش کر دیا۔ یہ جسے شریف حسین کہتے ہیں، آج جو اردن کا بادشاہ ہے نا، یہ انہی کی نسل ہے، یعنی شریف حسین ہی کی نسل ہے جو آ رہی ہے۔ بہرحال وہ تحریک بھی ناکام ہوئی۔ اب وہ جہاز کا جو جذبہ تھا، اس کو سرد کرنے کے لیے انگریز نے منصوبہ بنایا اور غلام احمد قادیانی کی جھوٹی نبوت کا فتنہ کھڑا کیا، اور اس نے بھی گویا وہ پہلے وہ بڑا دین کا کام کر رہا تھا اور صحیح کام کر رہا تھا اور مسلمانوں کی آنکھوں کا تارا تھا، لیکن جب اس کا ذہن جو ہے بدل گیا تو اور انگریز پیچھے تھا اس کے، تو اس نے پھر آہستہ آہستہ خود نبی ہونے کا دعویٰ کیا، اس طرح جھوٹی نبوت کا مدعی بن گیا۔ اور جب اس کے قدم جما لیے تو اس نے کہا کہ آج کے بعد جہاد اور قتال حرام۔ یہ اس دور کی باتیں، اب کوئی جہاد کوئی قتال وغیرہ نہیں۔ اور انگریز کو کیا چاہیے؟ انگریز چاہتا یہی تھا کہ ان کے اندر جو جہاد اور قتال کا جذبہ ہے، اس کو فقہی طور پر حرام قرار دے دیا جائے تو پھر ٹھیک ہے، اینڈ دیٹ از واٹ ہیپنڈ۔ تو بہرحال غلام احمد قادیانی نے افغانستان چٹھی لکھی بادشاہ کو، امیر کو،
کہ اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، ایک لمبا خط لکھا کہ میں یوں ہوں، یہ ہے وہ ہے سارا. اس نے پیچھے صرف فارسی میں لکھا ای جا بیا اور لکھ کر واپس بھیج دیا. مطلب یہ کہ اتھاں آ کے گل کرتے میں دیکھنا تو کی میں گل کرنا ہے. ای جا بیا، یہاں آ کر بات کرو، وہاں بیٹھ کر ہندوستان میں جو مرضیہ کرو، یہاں آ کے بات کرو، پھر میں دیکھتا ہوں تمہارا سر قلم کرتا ہوں یا نہیں. تو بہرحال انگریز کا یہ اٹھایا وہ فتنہ آج دنیا میں جو ہے کافی پھل پھول رہا ہے اور فروغ حاصل. دوسرا ہے فتنہ انکار حدیث. دیکھیں لکڑی کو جب کاٹنا ہو تو لکڑی کو ایک ہے باہر سے ضرب دینا، ایک ہے اندر سے دیمک کھا جائے تو لکڑی نتیجہ وہی نکلے گا. تو قادیانی باہر سے ضرب لگائی گئی ختم نبوت کی مہر توڑنے کے لیے، اور انکار حدیث یہ اندر کا فتنہ ہے، یہ دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے اور یہ زیادہ مؤثر ہے، اپنی تاثیر کے اعتبار سے خطرناک بھی ہے. یعنی قرآن کو مانتے ہیں، حدیث کو بھی مانتے ہیں، لیکن حدیث کو وہ مقام نہیں دیتے. صرف اخلاقی احادیث کو کچھ جو ہے سچ بولو، جھوٹ نہ بولو، اور امانت کی پاسداری، وعدے کی پاسداری، صبر، شکر، ان احادیث کو تو ویلیو دیتے ہیں، لیکن حدیث کو وہ مقام نہیں دیتے اور اس لیے قرآن مجید کی غلط تعویلات کرتے ہیں. ان کا موقف کیا ہے؟ موقف یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، مکمل اطاعت صرف اس دور کے لیے تھی، صحابہ کے لیے تھی. صحابہ و ان کی اطاعت لازم تھی، وہ پابند تھے. اب اس کے بعد اب لازم اطاعت مسلمان پر نہیں پڑتی. اب تو جو مسلمانوں کا امیر ہوگا، بادشاہ ہوگا، صدر ہوگا، جو بھی ہوگا، وہ گویا مرکز ملت ہے، وہ اس کی اطاعت فرض ہوگی. اب نتیجہ یہ ہے کہ جب آپ حدیث کو وہ مقام نہیں دیں گے تو حدیث کیا ہے؟ قرآن کی تشریح ہے. جب تشریح آپ بند کر دیں گے، وہ مقام نہیں دیں گے، تو قرآنی آیات کی تشریح آپ اپنی عقل سے کریں گے کہ ہم پڑھے لکھے ہیں. اب وہ زمانہ گیا، 1400 سال پرانی بات ہے بھائی. اس آیت کا مفہوم جو ہے وہ ہم عقلی طور پر سوچ سمجھ کر جو ہے دیں گے. یہی وجہ ہے وہ قرآن کی اب غلط تعویلیں کر رہے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ پردے کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ تو اس دور کا ایک کلچر تھا، اس کی کوئی اہمیت نہیں. اسی طرح داڑھی رکھنا یہ وہ کلچر تھا. کوئی داڑھی رکھتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن نہیں رکھتا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی سنت نہیں ہے. صحابہ کے لیے سنت تھی، کیوں کہ وہ لازم ان پر اطاعت تھی، لیکن اب نہیں ہے. اسی طرح ہمارا جو سارا اسلامی تہذیب اور ثقافت ہے جو ساری حدیث پر کھڑی ہے، قرآن بھی ہے اور حدیث بھی ہے، ساری ڈیٹیل تو حدیث میں ہے، اس پر ضرب لگائی گئی. اور اب جو ہے وہ مغربی تہذیب کو آہستہ آہستہ اس کے لیے دلائل، عقلی دلائل، یہی وجہ آج کا نوجوان ان دلائل کو سن کر جو ہے وہ اس تحریک کے زیر اثر آ رہا ہے. اور میں آپ کو ایک مثال بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے کس طرح مطلب قرآن کی آیات کو ایک غلط معنی جو ہے پہنا دی. مثلا چور کے ہاتھ کاٹنا قرآن میں موجود ہے، ہاتھ کاٹنا سزا ہے، اور اس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ بدلہ ہے تمہارے کیے کا. یعنی یہ جو چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا ہے یہ تمہارے اس عمل کا بدلہ ہے. نقالم من اللہ، عبرت ناک سزا ہے اللہ کی طرف. انہوں نے تشریح یہ کی، اس مولوی کو کیا پتا، یہ پتہ نہیں کہاں کی باتیں جو ہے کر رہا ہے کہ جی ہاتھ کاٹ دو. یہ تو محاورتاً استعمال ہوتا ہے. مثلا یہ کہ باپ بیٹے سے کہ بیٹا تم نے تو میرے ہاتھ ہی کاٹ دی، یعنی مجھے مجبور کر دیا، بے بس کر دیا، میں کچھ کر بھی نہیں سکتا. تو اس کا اصل مطلب یہ ہے ایسا خوبصورت اور مطلب خوشحال معاشرہ پیدا کرنا تاکہ چوری کی ضرورت ہی نہ ہو، یہ اصل مطلب ہے. جبکہ آپ دیکھیں نقالم من اللہ، یہ عبرتناک سزا ہے اللہ کی طرف سے. تو اگر ایک خوشحال معاشرہ وہ تو نعمت ہے، اس کو قرآن کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ اس میں یہ ہاتھ کاٹنا نقالم من اللہ، کہ یہ اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے ہاتھ کاٹنے. تو مطلب اس طرح جب آپ حدیث کا دروازہ بند کریں گے اور اس کے مقام اور مرتبے کو جو روک دیں گے تو پھر ظاہر بات ہے اس کی تشریح آپ کو اپنی عقلی دلائل سے دینے پڑیں گے. اور ظاہر بات ہے کہ
یہ جو ہماری تہذیب اور ثقافت ہے اس سے جو ہے ہم مسلمان بھی رہیں گے اور تہذیب اور ثقافت مغرب کی اپنائیں گے تو یہ ہمارے لیے فائدہ ہے. اس لیے آج کا پڑھا لکھا نوجوان اس سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے. اور اس کا بانی سرغنہ جیسے میں نے کہا غلام احمد پرویز تھا, اور آج بھی انڈے بچے بڑے اس کے جو ہیں وہ معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں. تو بہرحال میں نے جیسے عرض کیا تھا کہ آج کا موضوع ہے کہ حدیث کا مقام. یہ ہمارے جو دین کا سورس ہے قرآن اور حدیث دونوں ضروری. جیسے ہماری دو آنکھیں ہیں, دو پہیے ہیں تو گاڑی آگے چلی, ایک پہیا چلے گا تو گاڑی آگے نہیں جائے گی, گھومتی رہے گی. حدیث کو بھی اتنی امپورٹنس دی جائے جتنے کہ قرآن. ہاں قرآن کی حفاظت اس کے الفاظ کا ذمہ لیا, لیکن اس کے معنی مفہوم اس کی تشریح کا ذمہ اللہ نے لیا. اے نبی ہمارے ذمے ہے اس کو بیان کروانا. لہذا یہ نہ بھولیے حدیث کو بھی اتنی امپورٹنس دی جائے اور قرآن کی تشریح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنی جائے اور عمل کیا جائے. فرمایا اس منہ سے حق بات نکلتی ہے, چاہے میں غصے میں ہوں چاہے میں خوشی میں ہوں. لہذا اس لیے علماء نے اس پر بہت ڈیرا لگایا ہے اور قرآن اور حدیث کو دارالعلوم میں پڑھایا, اور قرآن کی تشریح بھی اور حدیث کی تشریح. اب میں آتا ہوں حدیث کا بیان. آج مجھے کہا گیا تھا کہ آپ حدیث کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں بیان کر دیں, اور آگے سے ہم کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ جیسے قرآن کو ہم بہت بیان کرتے ہیں, ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے اللہ کا کلام ہے, تو حدیث کو بھی اتنی امپورٹنس دی جائے. دیکھیے ایک تو میں نے آیت تلاوت کی قرآن مجید کی, اور ایک حدیث بیان کی آپ کو بتانے کے لیے کہ قرآن اور حدیث میں کتنا گہرا ریلیشن شپ ہے. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے یہ پہلی حدیث ہے آج, اور قرآن کی آیت. قرآن میں فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. نیکی صرف یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو پھیر دو مشرق اور مغرب کی طرف, بلکہ حقیقتاً نیک تو وہ شخص ہے. اب یہاں پر اللہ نے فرمایا نیکی کے لیے پہلی چیز موسٹ امپورٹنٹ, حقیقتاً ایک تو وہ شخص ہے جو ایمان لایا اللہ پر, آخرت کے دن پر, فرشتوں پر اور انبیاء پر اور کتاب پر. پہلی چیز ایمان ہے. نیکی کا ایک ظاہر ہے, ایک اس کا باطن ہے. دیکھیے نیکی کا ایک ظاہر ہے کہ ایک شخص نے داڑھی رکھی ہے یا نماز پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے اور حج اور عمرہ کرتا ہے, زکوٰۃ دیتا ہے. یہ نیکی کا ظاہر ہے جو آپ کو بھی نظر آ رہا ہے. لیکن ایک نیکی کا باطن ہے جو چھپا ہوا ہے, میں اور آپ جان نہیں سکتے اس کو, لیکن اس کا انسان کے اس ظاہری عمل سے گہرا تعلق ہے, اور وہ ہے انسان کی نیت. What is his نیہ؟ یہاں پر نیکی باطنی ایک پہلو سے بتایا جا رہا ہے کہ نیکی وہ شمار ہوگی کہ جو 5 چیزوں پر ایمان لائے, لیکن یہ 5 بھی اصل میں 3 ہیں. ایمان بالرسالت اور ملائکہ اور کتاب, ان کو اکٹھا کر لیں تو ایک ہی ہے. جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے, حضور تک لائے, تو ان کو بریکٹ کر لیں, یہ ایمان بالرسالت ہے. اور دوسرا ایمان بالآخرت, اور پہلا ایمان باللہ. تو 3 نیکیاں ایمان. تو نیکی میں نیت کیا ہو؟ نمبر 1 اللہ کی رضا کے لیے وہ نیکی کر رہا ہو. اگر نیت اللہ کی رضا نہیں, کوئی دنیاوی مفاد ہے, تو دنیا شاید اس کو نیکی سمجھے, لیکن اللہ کی کتاب میں وہ نیکی شمار نہیں ہوگی. یہ ہے نیکی کا تعلق ایمان باللہ سے, اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. دوسرا ہے ایمان بالآخرت, کہ جو نیکی کر رہا ہوں اس کی جزا مجھے آخرت میں مطلوب ہے. دنیا میں اللہ نعمت دے دے وہ اللہ کا کام ہے, اللہ دے دے نہ دے, لیکن اس کی جزا جو میں ہے وہ آخرت میں لوں گا. یہ بہت ضروری ہے. اور تیسری یہ ایمان بالرسالت کہ نیکی
کے لیے ماڈل ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نیکی وہی شمار ہوگی کہ اگر نبی سے ثابت ہے تو نیکی ہے، اگر نبی سے ثابت نہیں اور وہ ہم کر رہے ہیں نیکی کا کام لیکن بدعت ہے تو وہ شمار نہیں ہوگی. دس از ویری امپورٹنٹ. تو نیکی میں نیت، اور نیت کا تعلق ایمان سے، ایمان باللہ سے، کہ وہ نیکی تب شمار ہوگی اگر اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے. نیکی تب شمار ہوگی اگر اس کا اجر تم آخرت میں چاہتے ہو. تب شمار ہوگی جب وہ آپ کے لیے ماڈل ہو نیکی کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نیکی ایٹ لیسٹ حضور سے یا صحابہ سے ثابت ہو. تو یہ ایمان سے نیکی کا تعلق ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں بڑا اعتدال اور توازن تھا. یعنی آپ دیکھیے تمہارے لیے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. اعتدال تھا، توازن تھا. وہ اللہ کو یاد بھی کرتے، رات کو کھڑے ہوتے تو قرآن پڑھتے، پاؤں پر ورم آ جاتا تھا، لیکن ساری زندگی یہ کام نہیں کیا. جہاد اور قتال بھی کیا، دعوت اور تبلیغ بھی کی، لوگوں تک امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی کیا. یہ اعتدال ہے. اللہ کے ساتھ تعلق بھی ہے اور دنیا میں بھی اس نیکی کا پرچار اور اس کے لیے راستہ ہموار کرنا، جنگیں بھی لڑی. تو اگر وہ اعتدال اور توازن آپ نہیں اپنائیں گے اور صرف کہیں گے کہ بس میں اللہ اللہ ہی کرتا رہوں، باقی کوئی عمل نہیں، اصل چیز تو اللہ اللہ کرنا ہے، تو یہ دس ول لیڈ یو ٹو رہبانیت. اور قرآن میں آتا ہے، حضور نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں کوئی رہبانیت نہیں. ایک صحابی نے کہا میں ساری رات نہیں سوؤں گا، عبادت کروں گا. ایک صحابی نے کہا میں شادی نہیں کروں گا کیونکہ بیوی بچے مسائل، ہم اللہ سے عبادت نہیں کر سکے. تو یہ ایک صحابی نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، کوئی روزہ قضا نہیں کروں گا. حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا، فرمایا مجھ سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، کوئی رہبانیت اسلام میں نہیں ہے. مجھے دیکھو شادیاں کی ہیں کہ نہیں، روزے رکھتا بھی ہوں اور نہیں بھی رکھتا، رات کو سوتا بھی ہوں اور اٹھ کر جاگ کر اللہ کو یاد بھی کرتا ہوں. تو آگے مت بڑھنے. اس لیے اعتدال اور توازن جو حضور کی زندگی میں ہے، یہ آپ کا سب سے بڑا سرمایہ ہے. اگر ہم اس کو فالو نہیں کریں گے، ہم ایک کسی انتہا پسندی پر نکل جائیں گے، ہمارے لیے غلط ہو جائے گا. بہرحال اب جو حدیث بیان ہوئی ہے، وقت اتنا نہیں ہے، تو وہ حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر. اب دیکھیے قرآن اور حدیث میں جو آپس میں کوہیژن ہے اور آپس میں ایک توازن کے ساتھ تعلق ہے، اس کو دیکھیے یہاں بیان ہو رہا ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. اعمال کہتے ہیں وہ عمل کہ جو آپ کو تھکا دے، جس میں محنت اور مشقت ہو، وہ عمل ہے. عمل اور فعل میں یہی فرق ہے. فعل کسی بھی کام کو کہتے ہیں. میں نے یہ اٹھا کر رکھ دی، یہ فعل ہے، مجھے نہ کوئی تھکاوٹ لگی ہے نہ کوئی محنت مشقت، بس تھوڑا سا ہٹا دیا. لیکن جس کام میں محنت اور مشقت ہو اور تھکاوٹ محسوس ہو جائے، وہ عمل کہلاتا ہے. تو انما الاعمال، وہ اعمال یعنی مراد یہاں نیکی کے اعمال ہیں. اب نماز ہے، اس کے لیے تیاری ہے، وضو کریں گے، ظاہر بات ہے نا، پھر نماز پڑھیں گے، پھر سنتیں ہوں گی، پھر آپ کسی یعنی مسجد میں ہے تو آپ باجماعت نماز ادا کریں، نوافل ادا کریں گے، دعائیں کریں گے. ٹائم لگتا ہے، رات کی نماز کے لیے کھڑے ہوں گے. حج کریں تو بڑی مشقت ہے، انتہائی مشقت ہے. عمرہ بڑی مشقت ہے، طواف ہے، اور وہ سارا عمل ہے، صحیح ہے. لہذا انما الاعمال بالنیات، نیک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. وانما لکل امرئ ما نوی، ہر شخص کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی. اور نیت کیا ہے؟ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. نیت کیا ہے؟ اس کا اجر میں آخرت میں چاہوں گا. عمل کیا ہے؟ چونکہ یہ چیز میرے رسول نے کیا ہے یا میرے صحابی نے کیا ہے، اس لیے میں کر رہا ہوں. ماڈل وہی ہے. تو ہر انسان کو ملے گا جو کچھ کہ اس نے نیت کی. اب فرض کیجئے بظاہر ایک نیکی کا ایک عمل ہے، میں مثال دے رہا ہوں، کسی کا نام نہیں لے رہا، آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. الیکشن آ گیا ہے، جس نے الیکشن لڑنا ہے وہ دیگیں پکا کر کھلا رہا ہے، بظاہر نیکی کا عمل ہے. اچھا غریبوں کو جپھی ڈال کے
اور سائیں کتھا ود خیر ہے ٹھیک ہے نظر نہیں بھی آئے, بڑی محبت. اچھا روتے ہوئے بلکتے ہوئے جو ہے پھٹے پرانے کپڑے ناک بہتا ہوا بچوں کو اٹھا کر چوم رہا ہے, نیت کیا ہے؟ ووٹ الیکشن آ رہے ہیں, ووٹ لینا ہے. تو بظاہر تو نیکی کا کام کر رہا ہے, لیکن چونکہ اس میں کوئی اللہ کی رضا نہیں ہے, وہ تو صرف اپنے الیکشن کے لیے کر رہا ہے. کسی نے فاؤنڈیشن بنائی ہے, ٹی بی فاؤنڈیشن, چلو بھائی ٹی بی کے جو مریض ہیں ان کا علاج ہو. کوئی کینسر فاؤنڈیشن ہے, وہ ساری کچھ کر رہا ہے. نیت کیا ہے؟ چرچا ہوگا میری نیکی کا, شہرت ہوگی, وہ صحیح بڑا سخی آدمی ہے, بڑے غریباں کا خیال کہندا ہے, اور اس طرح میری جب شہرت ہوگی تو سرکار دربار کے ساتھ تعلق پیدا ہوگا, انکم ٹیکس کچھ بچ جائے گا, تعلقات پیدا ہوں گے, میں اور کام نکلوا لوں گا. تو اگر تو یہ ہے تو ملٹی پلائی بائی 0. لیکن اگر ہے اللہ کی رضا کے لیے, اور ہے ایسے لوگ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں, فاؤنڈیشن میں آتے ہیں, اپنا نام بھی اتنا ظاہر نہیں ہونے دیتے, وہ تو بس کہتے ہیں ہم نے اللہ کو راضی کرنا ہے, ٹھیک ہے جو دے اللہ کی رضا کے لیے, چھپ چھپا کر دے. ایک ہاتھ دے تو دوسرے کو پتہ نہیں چلے اس ہاتھ دوسرے کو کس کو دے رہا ہوں. تو یہ میں مثالیں دے رہا ہوں کہ انسان کو ملے گا وہی کچھ کہ جس کی اس نے نیت کی. فمن کان, اب یہاں پر مثال دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم, فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ, جس نے ہجرت کی خالص اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے کھاتے میں لکھی جائے گی. اس کی اب مکہ سے مدینہ ہجرت ہو رہی ہے. بہت سے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہجرت کر رہے ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو, رسول ہم سے راضی ہو, اطاعت ہے, اللہ کی رضا ہے, تو ان کی اطاعت جو ہے وہ ساری اسی کھاتے میں لکھی جائے گی. فمن کانت ہجرتہ لدنیا یصیبھا, لیکن جو ہجرت کر رہا ہے دنیا کے حصول کے لیے تاکہ اس کو حاصل کرے, ہجرت کر رہا ہے, صحابہ کے ساتھ جا رہا ہے مکہ سے مدینہ, لیکن کیوں کر رہا ہے؟ اس کی نیت یہ ہے کہ مکے میں دکان نہیں چل رہی, کاروبار نہیں چل رہا, لہذا کیوں نہ مدینہ جا کر وہاں ٹرائی کیا جائے, ہو سکتا ہے میری دکان وہاں چل جائے. تو دنیا حاصل کرنے کے لیے کر رہا ہے نا, وہ ایک خالص مقصد کہ میں تو اللہ کو راضی کرنے کے لیے, رسول کا حکم ہے, میں تو اس کے لیے جا رہا ہوں, بیوی بچے بھی چھوڑ رہا ہوں تو اس کے لیے کر رہا ہوں, ایثار قربانی کر رہا ہوں تو اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں. ایک ہے نیت نہیں میں وہاں پہ, چلو نام تو لکھا جائے گا نا میرا بھی کہ میں نے بھی ہجرت کی, رسول بھی خوش ہو جائیں گے. نیت یہ ہے کہ میرا کاروبار یہاں نہیں چل رہا, وہاں چل جائے گا. اب امراتیں ینکحوہا, یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے جا رہا ہے, مثلا اس کی جس کے ساتھ وہ نکاح کرنا چاہتا وہ مدینے میں بیٹھی ہے, تو کیوں نہ میں ہجرت کر جاؤں, وہاں نکاح ہو جائے گا, قریب ہو جائے گا. ایک قیس ایک شخص تھا, اس کو مشہور ہو گیا تھا کہ قیس نے ہجرت کی تھی کسی عورت کے لیے تاکہ وہ جو مدینے میں تھی تاکہ میرا نکاح آسان ہو جائے. تو فرمایا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ, تو اس کی ہجرت ہوگی اسی کھاتے میں جس میں اس کے لیے اس نے اصلاً ہجرت کی. نکاح تو ہو جائے گا, ہو سکتا کاروبار بھی وہاں چل جائے, لیکن اللہ کے رجسٹر میں وہ کھاتا نہیں کھلے گا, کیونکہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا, آخرت میں اجر کے لیے نہیں کیا, رسول کو راضی کرنے اور رسول کی اطاعت فرما برداری کرنے کے لیے نہیں کیا. وہ تو صرف ایک اس لیے کہ جا رہے ہیں تو ہم بھی چلے جاتے ہیں, نیت آگے اور ہے. تو یہ مثال دی, لیکن یہ بات جان لیجئے نیت کا فیصلہ میں اور آپ نہیں کر سکتے. یہ جان لیجئے میرے ذہن میں کیا ہے نیت آپ نہیں جانتے, آپ کے ذہن میں کیا ہے میں نہیں جانتا. لہذا کسی پر شک کرنا یا حملہ کرنا یہ ہمیں ناجائز, یہ غلط بات ہے. وہ جانے اللہ جانے اس کا کام ہے, نیت چھپی ہوئی چیز ہے, میں اور آپ کسی کو حساب کتاب نہیں کر سکتے. جیسے حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا, وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. باطنی اعتبار سے دل کو دیکھتا ہے, نیت کو دیکھتا ہے, دل میں کیا ہے, اعمال کو دیکھتا ہے. شکل کو نہیں دیکھتے, بڑی خوبصورت میں نے شکل بنائی ہے تو لہذا اس کو تو جنت مل جائے,
تمہارا مال زیادہ ہے جس سے اللہ کو کوئی غرض نہیں. اللہ یعنی جیسے حضور نے فرمایا کہ مال دنیا میں ایسے ہے جیسے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں مسلمان کے نزدیک. تو اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور شکل کو نہیں دیکھتا، وہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. یعنی باطنی اعتبار سے یہ ہے قرآن اور حدیث میں کتنی مطابقت ہے. تو تمہارے دل کو دیکھتا ہے. ایک حدیث میں فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا ومن صام یرائی فقد اشرکا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا. جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی، نماز پڑھ رہا ہے ظاہراً بہت خوبصورت نماز پڑھ رہا ہے، رکوع سجود کر رہا ہے، لیکن تاکہ لوگ مجھے دیکھیں بڑا نیک، بڑا متقی، بڑا عابد، زاہد، پرہیزگار ہے، تو اگر دل میں یہ ہے اس نے شرک کیا. جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا. جس نے اللہ کی راہ میں صدقہ دیا اور مقصد تھا کہ مجھے شہرت ملے اور سخاوت کے ڈنکے بجیں، اس نے شرک کیا. اصل چیز ہے اللہ کی رضا. نماز پڑھو اللہ کی رضا کے لیے، روزے رکھنا اللہ کی رضا کے لیے، حج اور عمرہ اللہ کی رضا کے لیے، اور سنت رسول سمجھتے ہوئے، اور اجر اللہ مجھے آخرت میں دینا. تو یہ حدیث ہے کہ جو نیت کے بعد، دیکھیں نیت کی ساری بات ہے قرآن میں، اور نیت ہی کے حوالے سے یہاں حدیث ہے. اچھا یہاں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا ایک واقعہ سنا دوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ ایک جنگ میں کافر کے ساتھ جنگ کر رہے تھے. اتنی دیر میں اس کافر کو زیر کر لیا، یعنی اس کو گرا دیا نیچے، اس کے سینے پر بیٹھ کر جو ہے چھرے کے ساتھ اس کو مارنے لگے یا کچھ کر. اس نے دیکھا کہ مر تو ویسے رہا ہوں، اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر تھوک دیا. اب ہم میں سے کوئی ہوتا اور غصہ آتا، تیری ایسی کہ تو تھوک رہا ہے میرے اوپر، میں تیرا ناک کاٹوں گا، میں تیرے کان کاٹوں گا، تیرا جگر چبا دوں گا. غصہ. حضرت علی فوراً اٹھ کھڑے ہوئے علیحدہ ہو گئے. وہ بڑا حیران، کہا علی تم تو مجھے مار رہے تھے اور زیر کر لیا تھا، میں نے جب تھوکا تو تم نے مجھے چھوڑ دیا، کیوں؟ کہا کہ میں تجھے صرف اللہ کے لیے مار رہا تھا. جب تو نے تھوکا ہے میرے اندر نفس کا غصہ اور انتقام بھی شامل ہو گیا ہے، اور وہ میں نہیں چاہتا. میں خالص اپنے اللہ کی رضا کے لیے کرا، میری کوئی تیرے ساتھ دشمنی نہیں ہے. میں اپنے نفس جو انسٹیگیٹ ہوا ہے، اس کے اندر جو اشتعال آ گیا ہے، میں وہ نہیں چاہتا، اس لیے میں علیحدہ ہوں. اب یہ ہے کمال حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا کمال ہے کہ صحابہ کو کس طرح تربیت کی کہ نفس کے پیچھے مت چلو. خواہشات نفس، نفس کے کچوکے، شیطان نفس میں پھونکے مارتا ہے، غصہ دلاتا ہے، اشتعال پیدا کر. شیطان یاد رکھیے غصے میں سے غصہ دلاتا ہے. اور حضور نے فرمایا غصہ جو آتا ہے تو شیطان کی طرف سے، اور شیطان کس چیز سے بنا ہے؟ آگ سے. لہذا آگ کو کیا چیز ٹھنڈا کرتی ہے؟ پانی. اس لیے فرمایا غصہ آ جائے تو وضو کر لیا کرو، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو لیٹ جاؤ، کیونکہ غصہ شیطان کی طرف. تو بہرحال کیا کافروں، اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، آخری بات عرض کر رہا ہوں، کیا کافروں کو بھی نیکی کا اجر ملے گا؟ بھلا اکثر یہ پوچھا جاتا ہے، یار اتنے عیسائی، یہودی، ہندو نیک کام تو وہ بھی کرتے ہیں. اب یہ سر گنگا رام ہسپتال بنا گیا، گنگا رام مسلمان تو نہیں تھا، تو سکھ تھا. لیڈی ایچسن ہسپتال وہ بنا، ایچسن کالج، گارڈن کالج، بڑے بڑے ہسپتال، بڑے بڑے یعنی یوں سمجھے کہ چیریٹی فاؤنڈیشنز بڑھا گئے. ان میں بھی نیکی کا ایک ہے، لیکن وہ نیکی کس لیے کر رہے ہیں؟ کیا اللہ کی رضا ہے؟ کیا رسول کو ایز اے ماڈل بنا کر یا تسلیم کر کے، یا اس کا آخرت کا حوالہ تو ان کے اندر اتنی زیادہ ڈیٹیل ہے ہی نہیں. بس ڈومز ڈے ہوگا، کیا ہوگا ڈیٹیل ہے ان کو نہیں پتا. لیکن قرآن نے دیکھیے واضح کیا، والذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا. اب چاہے مسلمان ہے اور ریاکاری کر رہا ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا وہ تو شرک کر رہا ہے اگر نیت اور ارادہ اللہ کی رضا نہیں. اور جو کافر ہیں والذین کفروا، بڑے نیکی کے کام کی، ہسپتال کھولے، فاؤنڈیشنز، چیریٹی،
اچھے اچھے کام کیے اور اس طرح کے بڑے غریبوں کی خدمت کی. اعمالہم کسراب بقیۃ، ان کے اعمال جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، رسول کو نہیں مانا، آخرت کو نہیں مانا، ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے صحرا کے اندر سراب. اب صحرا کے اندر سراب کا مطلب کیا؟ دور سے آپ کو لگتا ہے ایسے جیسے پانی کی لہریں ہیں. یا سب الزمان ما، پیاسا سمجھتا ہے اس کو پانی، کہ پانی ہے دور، سڑک پر جائیں گرمیوں میں تو دور پانی نظر ہے، سراب ہے، پیاسا اس کو سمجھتا ہے پانی. حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچتا ہے، لم یجدہ شیئا، وہاں پاتا ہے کچھ بھی نہیں. ووجد اللہ عندہ، اور پاتا ہے وہاں اپنے پاس اللہ کو. فوفاہ حسابہ، اللہ اس کا حساب چکا دیتا ہے. واللہ سریع الحساب، اللہ حساب چکانے میں بڑا جلد ہے، منٹوں میں اللہ حساب چکا. تو ان کی نیکیاں بظاہر ایسے ہیں، نظر آتی ہیں، لیکن سراب کی مانند ہے. اللہ کی جناب میں، آخرت میں ان کی ویلیو کوئی نہیں. اصل چیز ایمان ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. دوسری مثال، مثل الذین کفروا بربہم، مثال ان کی کہ جنہوں نے اللہ اپنے رب کے ساتھ کفر کیا، نہیں مانا. اعمالہم کرماد اشتدت بہ الریح، ان کے اعمال راکھ کی طرح ہیں کہ جن پر کوئی تیز ہوا چلے. فی یوم عاصف، اس دن جو ایک طوفانی ہوا، یعنی راکھ جو ہے وہ ہوا چلتی ہے اڑ جاتے ہیں. ان کے اعمال راکھ کی طرح ہے جس پر کوئی تیز ہوا چلے ایک ایسے دن میں کہ جو ایک طوفانی ہوا ہو. لا یقترون مما کسبوا ولا شیء، وہ اپنے کیے پر کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے، یعنی اس کا کچھ بھی وہ پھل نہیں پائیں گے. ذالک هو الضلال البعید، بڑی دور کی یہ پرلے درجے کی گمراہی ہے. ایمان کے بغیر نیکی ہے، بظاہر نیکی ہے، اللہ ان کو دنیا ہی میں ریوارڈ دے دیتا ہے، اچھی زندگی، پیسہ، سرمایہ اور خوب انٹرٹینمنٹ، جوائے، سارا کچھ دنیا میں دیتا ہے. آخرت میں نیکی کے لیے نیت کا صحیح ہونا صحیح ہے. اللہ کی رضا کے لیے انسان کرے، دوستی بنانے کے لیے نیکی نہ کرے کہ یہ کل کو میرے کام آئے گا. ہم بڑے عہدیدار افسروں کے ساتھ یاری لگاتے ہیں تاکہ ہمارا کل کو ہمارا کام آئے گا. اگر آپ جو بھی نیکی کریں گے وہ نیکی شمار، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے تھوڑی کیا، اس کے لیے کیا تاکہ کل کو یہ میرے کام آئے. وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ہم آگے، اللہ فرما رہے ہیں ان کے اعمال جو پڑے ہوں گے راکھ کی طرح، آگے بڑھیں ان کے اعمال کی طرف. فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، اس کو ٹھوکر مار کر اس کو ہوا میں بکھیر دیں گے. یہ ہے کافر یا ریاکاری کرنے والا مسلمان، اس کے والے سے آیا. تو بہرحال قرآن اور حدیث کا ایک باہمی بڑا رشتہ ہے، مضبوط رشتہ ہے. قرآن میں بھی کہا گیا کہ نیکی شمار اس کی ہے کہ جو ایمان لایا. نیت اللہ کو راضی کرنا، نیت اجر آخرت میں، نیت رسول کو ایز اے ماڈل ایکسیپٹ کرتے ہوئے اور ان کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے. یہ تین چیزیں اگر ذہن میں رکھ کر نیکی کرے گا تو اللہ تعالیٰ دروازے کھولتا چلا جائے گا، اس کو مزید نیکی کی توفیق دے گا. لہذا نیت کا اب درست کرنا بہت ضروری. آج کی حدیث کا اہم ترین پہلو یہ ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور نیت اللہ کو راضی کرنا ہو، کوئی دنیاوی مفاد نہ ہو. اللہ فائدہ دے دے وہ اللہ کی مرضی ہے، لیکن یہ کہ ہماری نیت جو ہے وہ خالص ہو. اور جو ہے یہ حدیث میں ان آیات کی تشریح فرمائی اور قرآن میں اس کو بیان کیا گیا کہ وہ جو ایمان نہیں رکھتا یا ریاکاری کرتا ہے تو اس کے اعمال کا وہ راکھ کی طرح ہیں جو کہ اڑ جائے گی اور اس کا کوئی فائدہ نہ ہوگا. یہ ہے قرآن اور حدیث میں مطابقت آپ کے سامنے رکھی ہے. یہ قرآن حدیث کا مقام اور ایک حدیث کا بیان آپ کے سامنے رکھا ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعوں میں بھی تو جو بھی ہمارے ساتھی آپ پڑھائیں گے وہ حدیث کو انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے تاکہ حدیث سے بھی ہماری نسبت پیدا ہو، رسول سے محبت پیدا ہو، آپ کا اتباع پیدا ہو. بس صرف قرآن نہ کرتے رہیں. حدیث از ایکولی امپورٹنٹ ایز اے سورس آف دین. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.